78 سال میں ہم ایک مڈل کلاس وزیر اعظم نہیں بنا سکے. ایک وزیر اعظم ایسا نہیں ہے جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہو جس کو ہم نے منتخب کیا ہو. کوئی سرمایہ دار, کوئی ایچیسن کالج کا پڑھا ہوا, کوئی وڈیرا, کوئی جاگیردار, کوئی وزیر اعظم ابن وزیر اعظم, بنتے وزیر اعظم, پھر ابن وزیر اعظم. مڈل کلاس کے لوگوں کو جب تک اس ملک میں موقع نہیں ملے گا, اور وہ ان پولیٹیکل پارٹیوں میں نہیں ہو سکتا. ان پولیٹیکل پارٹیوں کے جو سیاسی ڈکٹیٹرز جو قابض ہیں ان کے اوپر, یہ سیاسی ڈکٹیٹر صرف 3 طرح کے لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں. یاد رکھیے گا, یہ سیاسی ڈکٹیٹر جو سیاسی دکان کھولتے ہیں اور پھر اپنی آخری سانس تک اس سیاسی جماعت کے جو ہے نا وہ چیئرمین یا تاحیات قائد بن جاتے ہیں, اگر انہیں ضرورت پڑے کسی کو آگے لانے کی تو وہ 3 طرح کے لوگوں کو آگے لاتے ہیں. پہلا, اپنے رشتہ دار کو آگے لائیں گے. لاہور میں آپ کے سامنے پنجاب میں مثال مریم صاحبہ کی شکل میں موجود ہے. دوسرا, اپنی پارٹی میں سب سے بونگے آدمی کو ڈھونڈیں گے, بے وقوف کو, تاکہ ہمیں اوور شیڈو نہ کر سکے. عثمان بزدار صاحب کی مثال. یا سب سے چاپلوس اور وفادار آدمی کو ڈھونڈ کر آگے لے کر آئیں گے. سہیل آفریدی صاحب کی مثال, جو بیٹھ کر تصویر پر ٹاکی مارتا رہے بدقسمتی سے. تو آپ یہ بتائیے کہ عام آدمی کے پاس یا مڈل کلاس نوجوان کے پاس اپنی قابلیت کی بنیاد پر آگے آنے کا کیا فارمولہ یا کیا راستہ موجود ہے؟ طلبہ تنظیمیں لیڈرز پروڈیوس کرتی ہیں, ان پر آپ نے پابندی لگا دی. سیاسی جماعتوں کے اندر آپ نے ڈکٹیٹرز بٹھا دیے. تو ایک ایسا مڈل کلاس نوجوان کہ جو پاکستان کی کسی گلی محلے میں موجود ہے, اللہ نے اس کو لیڈرشپ سکلز یا صلاحیتیں ودیت کی ہیں, اس کے پاس پاکستان میں اقتدار یا قیادت کے منصب تک آنے کا کیا راستہ چھوڑا ہے آپ نے اور ہم نے؟ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب تک پاکستان میں یہ امیر زادے حکمران رہیں گے یا ان کے چاپلوس اور وفادار اور رشتہ دار حکمران رہیں گے, آپ کے اور میرے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ان لوگوں نے تو سردیاں بھی, میں کہتا ہوں, صرف کھڑکی سے دیکھی ہوتی ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی گلی اور محلے کے مسائل کو حل کریں گے. تو جب تک پاکستان میں ایک ایسا مڈل کلاس آدمی پرائم منسٹر نہیں بنے گا یا اس کے وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار نہیں ہوگی, جس نے بسوں اور ویگنوں میں دھکے کھائے ہوں گے, جس نے غربت کا, بے روزگاری کا, لوڈ شیڈنگ کا اور ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا سامنا کیا ہوگا, اس دن پاکستان میں انقلاب آئے گا اور اس دن پاکستان میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ العزیز. تو میری صرف یہ درخواست ہے کہ ہم ایک ایسے نظام کی طرف جانے کی کوشش کریں کہ جس میں عام لوگوں کے پاس, جس میں مڈل کلاس کے لوگوں کے پاس بھی بغیر چاپلوسی کے, بغیر خوشامد کے, بغیر پسند ناپسند کے, بغیر نامزدگی کے, میرٹ کی بنیاد پر, قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر, شفافیت کی بنیاد پر اور جمہوریت کی بنیاد پر برابر کا موقع ہو کہ وہ بھی پاکستان میں لیڈ کر سکے, وہ بھی پاکستان میں کسی پارٹی کا چیئرمین بن سکے, اور وہ بھی پاکستان میں وزیر اعظم کے عہدے کا انتخاب لڑ سکے اور پاکستان کا وزیر اعظم انشاءاللہ العزیز منتخب ہو سکے. لیکن اس طریقے سے جب ہم شخصیات اور خاندانوں کو پوچھتے رہیں گے, اگلے 100 سال بھی یہ کام 78 سال میں نہیں ہوا, اگلے 100 سال بھی یہ کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اس کی وجہ یہ ہے بدقسمتی سے کہ آپ کے پاس اس وقت آپشن کوئی نہیں ہے. اس قوم کے پاس, مجھے آپ ذرا سارے غور کیجئے اور مجھے بتائیے کہ کیا اس وقت ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم اور آپ یا ہمارے بچے, ہماری اولادیں, یہ جو موجودہ خاندان ہے, زرداری خاندان یا شریف خاندان, ان کے بچوں کی غلامی کریں اور ہمارے پوتے پوتیاں ان کے پوتے پوتیوں کی غلامی کریں؟ یا تو یہ آپشن ہے آپ کے پاس, یا اس وقت آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ عمران خان صاحب کے بعد آپ ایک اور شخصیت کو پوجنا شروع کریں, تراشنا شروع کریں اور اگلے 40 سال ان کے بت کی پرستش کریں. یا پھر آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ یہ قوم, اس ملک کے عوام ایک سیاسی جمہوری ادارے کے قیام کی جد و جہد کریں, جس کا مالک نہ اقرار الحسن ہو, جس کا مالک نہ عبد الغفور ہو, نہ عبد الشکور ہو, نہ ایکس وائی زیڈ, پاکستان کے عام لوگ اس جمہوری ادارے کے مالک ہوں. اور میں حلفاً کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی آپ کیوں قسم کھاتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے ایک بڑی بے یقینی اور غیر یقینی کی فضا اس ملک میں پیدا کر دی ہے. تو میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اور گواہ بناتے ہوئے ہر جگہ یہ عہد کر رہا ہوں, آپ میں سے جو صاحب جس طرح سے تسلی کرنا چاہے وہ تسلی میں کروانے کے لیے تیار ہوں کہ میں اپنی ساری زندگی میں کسی سیاسی جماعت کا, انکلوڈنگ دس پارٹی انشاءاللہ جو اس تحریک کے نتیجے میں معرض وجود میں آئے گی, کبھی کسی طرح کا کوئی سیاسی, کوئی حکومتی, کوئی سرکاری عہدہ نہ لوں گا, نہ اس عہدے کا امیدوار ہوں گا, نہ کسی کے اصرار پر وہ عہدہ قبول کروں گا. انشاءاللہ العزیز میں اپنا یہ کام جو فکری, شعوری اور نظریاتی سفر کا آغاز ہے, یہ انشاءاللہ پوری تندہی کے ساتھ کروں گا. پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھانے اور بتانے کی کوشش کروں گا کہ جنہیں آپ سیاسی جماعتیں سمجھتے رہے ہیں, بدقسمتی سے وہ سیاسی جماعتیں نہیں,
وہ سیاسی دکانیں تھیں. آپ جب تک سیاسی ادارہ نہیں بنائیں گے دنیا بھر کی طرز پر، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کوئی نیا فلسفہ ایجاد کر کے نہیں لے آیا ہوں آپ کے سامنے، یا یہ نظریہ میں نے دریافت نہیں کیا ہے، یہ دنیا بھر میں نافذ العمل ہے. دنیا بھر میں سیاسی جماعت کا مطلب کوئی ایک فرد یا کوئی ایک خاندان نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی. اس تحریک میں ہم شہر شہر جائیں گے، پورے پاکستان کا دورہ کریں گے. اس سے پہلے بھی ہم نے بلوچستان، KPK، انٹیریئر سندھ، ساؤتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب، الحمدللہ پاکستان بھر میں نوجوانوں کو موبلائز کیا، اور وہی نوجوان آج ہمارے ارد گرد یہاں موجود بھی ہیں. تو ہم انشاءاللہ العزیز اس تحریک کو پاکستان بھر میں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اداروں میں لوگوں کے پاس لے کر جائیں گے، اور پھر ایک پلیٹ فارم پر لوگوں کو رجسٹر کرنے کے بعد ان سے کہیں گے کہ اب آپ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ اپنے اندر انٹرنل الیکشنز کا آغاز کیجئے. خواہش ہوگی 10 12 15 جو پاکستان کی غیر متنازع شخصیات ہیں ہم ان کو دعوت دیں، ان سے درخواست کریں کہ آپ ایک تھنک ٹینک کے طور پر، ایک ایڈوائزری کمیٹی کے طور پر، ایک مینجمنٹ کی کمیٹی کے طور پر اس الیکشن کو مانیٹر کیجئے جو پاکستان کے لوگوں، پاکستان کے نوجوانوں کے درمیان ہو. اور انشاءاللہ یونین کاؤنسل سے لے کر اللہ نے چاہا تو مرکز تک پاکستان کے عام لوگ اور پاکستان کے مڈل کلاس نوجوان اس سیاسی جماعت کے انشاءاللہ عہدے داران ہوں گے. ایک عہد میں یہ کرتا ہوں آپ سے انشاءاللہ العزیز کہ اس تحریک کی حد تک ہمارا نعرہ کوئی شخصیت نہیں ہوگی. اس تحریک میں کبھی اقرار الحسن زندہ باد کا نعرہ نہیں لگے گا، اس میں صرف پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگے گا. اس تحریک میں کبھی کوئی پیراشوٹر نہیں ہوگا، کوئی خوشامد کا، کسی طرح کا چاپلوسی کا کوئی سلسلہ، کوئی وفاداری ثابت کر کے آگے نہیں آئے گا. جو شخص یونین کاؤنسل کے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑے گا صرف اسی کا یہ استحقاق ہوگا کہ وہ مرکز کا چیئرمین منتخب ہو سکتا ہو. کسی طرح سے کوئی پیراشوٹر جو ہے وہ اندر داخل نہیں ہو سکے گا. پھر سب سے بنیادی بات، یہ تحریک پاکستان میں گالم گلوچ، بد تہذیبی، نفرت، جھوٹے الزامات، انشاءاللہ ان کے خاتمے کی جد و جہد کرے گی، اور وہ جد و جہد آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس کا انشاءاللہ العزیز آپ کو نتیجہ برآمد ہوتا ہوا دکھائی دے گا. اور اب اس سے پہلے کہ ہم سوالات کی جانیں، بس آخری بات کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں جن کی آپ اور ہم روزانہ کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی غیر آئینی مداخلت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری حکومتوں کا، جنہیں بہرحال چلیے چونکہ لوگوں نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہوتا ہے، ان کا جو تسلسل کا نہ ہونا ہے وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن اس مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ ہم آمریت کے مقابلے میں سیاسی آمریت کو لانے کی بجائے ادارے کے مقابلے میں سب مل کر ایک جمہوری سیاسی ادارہ قائم کرنے کی کوشش کریں. ہم نظام کے مقابلے میں شخصیات کی لڑائی لڑنے کی بجائے نظام کو تبدیل کرنے کی لڑائی لڑیں، نظریے کی لڑائی لڑیں. میں بڑی عاجزی سے یہ چیلنج کرتا ہوں، تاریخ انسانی میں آج تک کوئی ایک ایسی تحریک نہیں ہے کہ جو کسی شخص کے لیے یا کسی فرد کے لیے چلی ہو اور کامیاب ہو گئی ہو. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ فرد کے لیے یا شخص کے لیے چلنے والی کوئی تحریک کبھی کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہو. ہمیشہ نظریے پر کھڑی تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں، ہمیشہ نظام کو تبدیل کرنے کی تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں. اور ہمارے یہاں میں نے آپ سے کہا نظریہ تو کوئی نہیں ہے، بندہ ہمارا نظریہ ہے. بندہ کہے دن ہے ہم کہتے ہیں دن ہے، بندہ کہے رات ہے ہم کہتے ہیں رات ہے. تو جب تک ہم شخصیات سے، موروثیت سے، ہمیشہ یاد رکھیے گا شخصیت پرستی اور موروثیت دونوں پاکستان میں ایک جتنی برائیاں ہیں. آپ موروثیت کو برا سمجھتے ہیں، شخصیت پرستی کو برا نہیں سمجھتے. شخصیت پرستی کی شکل میں کوئی 30-40 سال تک سیاسی جماعت پر قابض رہے، یا موروثیت کی شکل میں کوئی خاندان 30-40 سال تک جماعت پر قابض رہے، دونوں صورتوں میں جمہوریت کی نفی ہوتی ہے. دونوں صورتوں میں جمہوریت کے اصولوں کے منافی ہے کہ کوئی شخص قابض رہے کسی سیاسی جماعت کے اوپر یا کوئی خاندان قابض رہے. تو جب انشاءاللہ اس تحریک کے نتیجے میں، اور یہ کوئی دہائیوں کا پروجیکٹ نہیں ہے، انشاءاللہ ہفتوں میں اور مہینوں میں آپ کو یہ سیاسی تحریک اللہ کی مہربانی سے، پروردگار دو عالم کے فضل سے انشاءاللہ ایک پاکستان کی صحیح معنوں میں پہلی حقیقی قومی عوامی جمہوری جماعت میں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. انشاءاللہ پاکستان کے لوگ جس کے مالک اور مختار ہوں گے، پاکستان کے مڈل کلاس کے نوجوانوں کے پاس جس کا اختیار ہوگا، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان کے عام لوگ، پاکستان کے مڈل کلاس نوجوان انشاءاللہ آگے آئیں گے. اور جتنے مسائل ہیں پاکستان کے، چاہے بلوچستان کا مسئلہ ہے، چاہے طالبان کا ایشو ہے، چاہے دہشت گردی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ناانصافی ہے، لا قانونیت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے مسائل کا حل پاکستان میں ایک نئی سیاسی جمہوری جماعت کے قیام میں ہے. اس لیے کہ یہ سب مسائل تب حل ہوں گے جب آپ کا سسٹم ٹھیک کام کرنے لگے گا، جب نظام ٹھیک کام کرنے لگے گا. اور سسٹم کب ٹھیک کام کرے گا؟
جب سسٹم کو چلانے والے ٹھیک لوگ آگے لائے جائیں گے. اور ٹھیک لوگ کب آگے لائے جائیں گے؟ جب آپ لوگوں کو آگے لانے کے لیے شفافیت کا، میرٹ کا اور جمہوریت کا ایک نظام اپنائیں گے، جس کے ذریعے آرگینک لیڈرز، فطری لیڈرز جنہیں اللہ نے لیڈرشپ کی صلاحیت دی ہے، وہ میرٹ کی بنیاد پر، قابلیت کی بنیاد پر اور صلاحیت کی بنیاد پر انشاءاللہ العزیز آگے آئیں گے. چاپلوسی کی بنیاد پر نہیں، وفاداری کی بنیاد پر نہیں، خوشامد کی بنیاد پر نہیں اور رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں. تو انشاءاللہ اس تحریک کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے